السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب قدیم ہندوستان کے مضمون قدیم ہندوستان کے اہم حکمران خاندان اور شاہی خاندان کے مضمون سے ماخذ ہے۔ قدیم ہندوستان کے اہم حکمران خاندان مگدھ سلطنت 650 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح تک، موریہ امپائر 322 قبل مسیح سے 184 قبل مسیح تک، شک خاندان 185 قبل مسیح سے 73 قبل مسیح تک، کن خاندان 77 قبل مسیح سے 28 قبل مسیح تک، شک خاندان اور ستواہن خاندان 53 قبل مسیح سے 320 عیسوی تک، کشاں 78 عیسوی سے تیسری صدی کے خاتمے تک، گپت خاندان 320 عیسوی سے 540 عیسوی تک، ہرش وردھن 606 عیسوی سے 646 عیسوی تک۔ جنوبی ہندوستان کے حکمران خاندان چول، چیر، پانڈیا، چالوکیا اور پلو تھے۔ شاہی خاندان کسی بھی سماج کو منظم کرنے کے لیے سیاسی نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدا میں لوگ قبیلوں اور برادریوں کی شکل میں رہتے ہیں اور ان کے رسم و رواج کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ جب ریاست کا ادارہ وجود میں آیا تو سیاسی نظام کی شکل بھی بدلی۔ ابتدا میں راجا سبھا یا اسمبلی کے ساتھ مل کر حکومت کرتا تھا، مگر بعد میں یہ خود مختار ہو گیا، جس نے ایک اور سیاسی نظام کی ابتدا ڈالی۔ اسے بادشاہت کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں جو خاندان اقتدار میں آ جاتا تھا، اس میں حکومت اسی خاندان کے افراد کرتے تھے، یعنی حکومت وراثت میں بیٹے یا بھائی کو ملتی تھی۔ اقتدار کے حصول کے لیے خاندان کے لوگوں میں خانہ جنگی بھی ہوتی تھی، سازشیں بھی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ شاہی خاندان یا تو زوال پذیر ہو جاتا تھا یا اسے فوجی طاقت کے ذریعے دوسرا خاندان حکومت سے نکال دیتا تھا۔ اس طرح حکومت کرنے والے خاندان بدلتے رہتے تھے۔ قدیم ہندوستان میں کچھ حکمران خاندانوں کا تعلق نچلی ذات سے بھی رہا ہے، جیسے موریہ خاندان، مگر اپنی فوجی طاقت سے یہ حکومت پر قابض ہو گئے اور اپنی ذات کو بدل کر اونچی ذات میں شامل ہو گئے۔ حکمرانوں میں اچھے اور برے دونوں قسم کے افراد ہوتے تھے۔ عادل حکمران لوگوں کے لیے کام کرتا تھا، ملک میں اصلاحات کرتا تھا۔ اس کے برعکس ظالم حکمران خوف اور جبر سے حکومت کر کے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھتا تھا۔ بادشاہ خود کو طاقتور اور سخی اور سرپرست ثابت کرنے کے لیے محلات، قلعے اور مندر تعمیر کراتے تھے، فنکاروں، پنڈتوں اور پجاریوں کی سرپرستی کرتے تھے، طاقتور فوج رکھتے تھے تاکہ اپنے ملک کا دفاع کریں اور فتوحات کے ذریعے مال و دولت لوٹ کر لائیں۔ بادشاہ اور راجہ بڑے بڑے خطابات اختیار کرتے تھے تاکہ ان کی شان و شوکت اور بڑائی ظاہر ہو۔ امپائر جب کوئی ایک بادشاہ یا راجہ اپنی فوجی طاقت و قوت سے ہمسایہ ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیتا تھا تو اس طرح وہ ایک امپائر کی بنیاد ڈالتا تھا۔ جیسے جیسے وہ چھوٹی سلطنتوں کو شکست دیتا تھا اور ان کے علاقوں کو اپنی حکمرانی میں شامل کرتا تھا، اسی طرح سے اس کی فوجی طاقت، ذرائع اور دولت میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ ان فتوحات کے نتیجے میں ایک امپائر تشکیل ہوتی تھی جو ایک سیاسی اتحاد کو پیدا کرتی تھی۔ امپائر ایک سیاسی نظام کے تحت آ جاتی تھی جہاں ایک جیسے قوانین اور ضابطے ہوتے تھے۔ مختلف علاقوں کے کلچر باہمی روابط کی بنا پر آپس میں مل کر ایک نیا کلچر پیدا کرتے تھے۔ پورے ملک میں تجارت کو فروغ ہوتا تھا کیونکہ ایک تو ٹیکسوں میں کمی آ جاتی تھی، دوسرے راستے محفوظ ہو جاتے تھے۔ یہ ملک کے علاقوں کو آپس میں جوڑ دیتی تھی۔ مختلف مذہب کے لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے رواداری کے جذبات
اور احساسات پیدا ہوتے تھے، زراعت کو بڑھاوا ملتا تھا۔ چونکہ امپائر کے پاس ذرائع بڑھ جاتے تھے، اس لیے وہ فن تعمیر، مصوری، موسیقی، رقص، ادب اور دوسرے فنون کی سرپرستی کرتے تھے۔ بادشاہ یا راجا کے علاوہ امرا بھی دستکاروں اور ہنرمندوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ امپائر کے نظام کو چلانے کے لیے تربیت یافتہ انتظامیہ اور عہدیداروں کی ضرورت ہوتی تھی۔ سازشوں اور بغاوتوں کو روکنے کے لیے جاسوسی کا نظام قائم کیا جاتا تھا۔ جرائم کی سزائیں سخت ہوتی تھیں تاکہ ملک میں امن و امان رہے۔ صوبوں کے گورنر اور اہم عہدے شاہی خاندان کے افراد کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ وفادار رہیں۔ کچھ حکمرانوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جس طرح سے ملک کو سیاسی طور پر متحد کیا ہے، اسی طرح انہیں ایک مذہب کے تحت لے آئیں، مگر اس میں کوئی کامیاب ہوا اور کوئی نہیں۔ لیکن ایک امپائر جہاں عروج پر پہنچی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ زوال پذیر ہو کر ختم بھی ہو جاتی تھی۔ ہندوستان میں پہلی امپائر کی بنیاد موریہ خاندان نے ڈالی، جس کا بانی چندر گپت موریہ تھا۔ سکندر کا حملہ اور اس کے اثرات۔ سکندر ایران کے دارا سوم کی شکست دینے کے بعد 327 قبل مسیح میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کے حملے کے وقت شمال مغربی ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس کے حکمرانوں میں باہمی رقابت اور دشمنی اس قدر تھی کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس لیے غیر ملکی حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے یہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی مدد کرتے تھے۔ انہیں نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے تھے بلکہ فوجی امداد بھی دیتے تھے۔ ٹیکسلا کے راجہ امبی نے سکندر سے صلح کر لی، جس کی وجہ سے اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ راجہ پورس نے اس کا مقابلہ دریا جہلم کے کنارے کیا، مگر اسے شکست ہوئی۔ لیکن سکندر کی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اس لیے 350 قبل مسیح میں وہ یہاں سے براستہ سندھ واپس ہو گیا۔ 323 قبل مسیح میں اس کی وفات ہو گئی۔ اگرچہ سکندر کا حملہ بہت مختصر مدت کا تھا، مگر اس کے کچھ دیر پا اثرات ہندوستان کی تاریخ پر ہوئے۔ اول تو ہندوستان میں یونانیوں کی بستیاں آباد ہو گئی اور ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی۔ دوم، ہندوستان اور یونان سے تعلقات کی وجہ سے تجارت، صنعت و حرفت، ادب اور آرٹ میں ان کے اثرات آئے، خاص طور سے مجسمہ سازی اور سنگ تراشی میں۔ سوم، ہندوستان میں یونانی سکوں کی نقل کی گئی۔ چہارم، یونانی مورخوں اور سیاحوں نے ہندوستان کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ اس زمانے کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سکندر کے حملوں اور اس کے جانے کا سب سے زیادہ اثر یہ ہوا کہ اس نے ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت کی ضرورت کو پیدا کیا کہ جو نہ صرف ہندوستان کو متحد کرے بلکہ غیر ملکی حملہ آوروں سے بھی دفاع کرے۔ اس ضرورت کو موریہ امپائر کے قیام نے پورا کیا۔